اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکھناتے ہوئے مٹی سے پیدا فرمائے اور جنات کو بھڑکتے ہوئے آگ سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کچھ اس طرح کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پورے زمین میں جا کر کے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کے آؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا، پھر میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اور آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ مٹی لے کر کے آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام گئے مٹی لانے تو زمین کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ تم مجھ سے کچھ کم کرو یا مجھے میرے بعض حصے کو لے جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چھوڑ دیے اور اللہ کے پاس جا کر کے عرض کی کہ اللہ، میں نے تو مٹی لانے کے لیے گیا تھا، لیکن مٹی یہ کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ یہی واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، تینوں کے ساتھ یہی واقعہ۔ لیکن جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی مٹی لانے گئے، لیکن عزرائیل علیہ السلام کو جب مٹی یہ کہنے لگی تو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مٹی یہاں سے وہاں سے چند جگہ سے اٹھا کر کے لے گئے۔ آج انسانوں کے اندر جو رنگت ہے، آج انسان کالے ہیں، گورے ہیں، سفید ہیں، سرخ و سیاہ جو بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مٹی مختلف جگہوں سے لے جانے کے وجہ سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور 60 ہاتھ لمبا پیدا فرمایا، 60 ہاتھ، قد مبارک 60 ہاتھ، اور 40 سال تک یوں ہی چھوڑ دیے سوکھنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد روح ڈال دیے۔ جب روح ڈال دیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور الحمدللہ پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کے سامنے جا کے سلام کرو۔ سب فرشتوں کو سلام کیا، سلام کا جواب فرشتوں نے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تیرے آنے والی اولاد اور نسلوں کی یہی سلام رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تعظیم کرو، ادب کرو۔ تو تمام فرشتے جھک گئے، لیکن ابلیس
جو شیطان رجیم کہا جاتا ہے، شیطان مردود، وہ جھکنے سے انکار کر دیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جھک سکتا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے میں نہیں جھکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار دیا اور کہا جاؤ تم شیطان مردود رجیم ہے۔ لیکن شیطان کو مہلت مل گئی۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ ہم کو مہلت دے دیجیے کہ میں بہکاؤں گا انسانوں کو۔ کہ ٹھیک ہے، مہلت ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک ابلیس ہونے کے ناطے رب سے اجازت مانگ رہے ہیں اور یہ اجازت مل رہی ہے کہ ٹھیک ہے مہلت ہے، تو ہم انسان اللہ کے فرما بردار اگر ہم بھی اللہ سے توبہ استغفار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم بھی جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل ایک حدیث سے پاک آپ حضرات کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن پیدا کیے۔ جیسے سب سے پہلے 12 مہینے پیدا کیے۔ 12 مہینوں میں 365 دن بنتا ہے انگریزی اعتبار سے، چاند کے حساب سے، اور 30 مہینے کے اعتبار سے 360 دن بنتا ہے۔ تو پورے سال میں 360 دن پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور 12 مہینوں میں پھر ہفتہ کا سسٹم رکھا، اور ہفتہ میں 7 دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ ہفتہ 7 دن کو ہفتہ کہا جاتا ہے۔ تو 7 دن میں 7 چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ کیا ہے 7 چیزیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن پیدا فرمایا، اور اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا فرمایا، اور سوموار کے دن یعنی پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے درختوں کو لگوائے۔ یہ جو پیڑ پودے درخت شجر نظر آتے ہیں، یہ سارے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن لگوائے، سوموار کے دن۔ اور منگل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کاج کی چیزوں کو پیدا فرمایا، جیسے لوہا وغیرہ۔ اور بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا یعنی روشنی۔ اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے عصر سے لے کر مغرب تک یعنی عصر سے شام تک، مغرب تک، ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ 7 دنوں کا آپ کے سامنے پورا ڈیٹیل سے آ گیا ماشاءاللہ۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کیے ہیں، حالانکہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اور جو حکم ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فکس کیا تھا کہ 50 وقت کی نمازیں، نبی کے اصرار پر 5 وقت قرار دیا، اس کے بعد ثواب وہی رہا کہ 50 نمازوں کو ثواب ملے گا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بھی انسان نماز پڑھتا ہے تو ان کو بھی 50 وقت کے نماز کا ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ کب ادا کیے ہیں؟
وہ بعد میں معلوم ہوگا، ویڈیو آپ سنتے رہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، اور عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام نے ادا کی، اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی، اور عشاء کی نماز ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادا کی۔ یہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر آدم علیہ السلام نے ادا کی سب سے پہلے، ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، عصر عزیر علیہ السلام نے، مغرب داؤد علیہ السلام، اور عشاء ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فجر کی نماز آپ حضرت آدم علیہ السلام کب پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن، اور جنت میں داخل فرمایا جمعہ ہی کے دن، اور جنت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت میں پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے، چھوٹی پسلی سے، اور یہ دونوں کو حکم ہوا، اماں حوا اور ابا آدم کو یہ حکم ہوا کہ یہ جو پیڑ ہے، قرآن و حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن مفسرین نے یہ کیا ہے کہا کہ وہ گندم کا پیڑ ہو سکتا ہے، یا انار یا انگور، لیکن بہرحال پیڑ جو درخت تھا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو، حضرت حوا علیہ السلام کو پہلے بہکایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو، دونوں کھا گئے۔ اس سے قبل ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو حوا علیہ السلام سو کے اٹھے اور دیکھنے لگے بغل میں حضرت حوا علیہ السلام، یہ کون ہے؟ کہنے لگی وہ کہ میں حوا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کون؟ کہ میں حوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام چھونے لگے تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ایسے نہیں چھو سکتے ہیں، ان کا حق مہر ادا کرو، دین مہر۔ آج ہم سب شادی کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس نان ہے، نفقہ ہے، سکنا ہے، کسوا ہے، نہ دین مہر ہے، کچھ نہیں، شادی کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ لڑکی والے سے پیسہ لے کر کے، جہیز لے کر کے، جو سراسر حرام ہے، حرام حرام، سب مولوی سے، کس کی بات کی جائے؟ عوام خواص سب، اللہ حفاظت فرمائے۔ بیٹی والے سے جو پیسے لیتے ہیں رشوت، کہ آپ اتنا دیجیے گا تو آپ کا یہ کیا ہے، آپ کی بیٹی سے شادی کریں گے، یہ غلط ہے بالکل۔ کیا انسان اسی لیے پیدا کیا گیا؟ ایک تو فقیر اور بھیک منگا وہ ہوتا ہے جو جھولا لے کر کے مانگتا ہے، لیکن شادی اور بیاہ کے ٹائم میں لڑکا والا بغیر جھولا کے مانگتا ہے، یہ بہت خطرناک بھیک منگا اور فقیر ہے۔ اس سے بچائے انسانوں کو اللہ تعالیٰ۔ بیٹی والوں پر ظلم کیا جاتا ہے، آج ہزاروں بیٹیاں دیکھیے کنواری پڑی ہوئی ہے، مایوس ہے، شادی بیاہ لگتی نہیں ہے، پریشان حال ہے، غریب آدمی کا تو بہت دکھ ہے۔ تو بہرحال
नान, नफका, सुकना, किस्वा, देन महर, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब निकाह कर सकते, वरना हदीस पाक में आता है कि वो फिर रोज़ा रखे अगर ये 5 चीज़ नहीं है। नान क्या है? नान, नान माने रोटी, नान, नफका माने खर्चा, सुकना रहने का घर मकान, किस्वा कपड़ा, देन महर, ये 5 चीज़ होना ज़रूरी है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम ने देन महर क्या दिए? आदम अलैहिस्सलाम के दौर में सिस्टम कुछ और था, देन महर भी कुछ और तरीके। फरिश्तों ने कहा कि दरूद शरीफ पढ़िए। कौन से दरूद शरीफ? दरूद शरीफ पढ़िए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े गए। एक बार एक रिवायत, 3 बार, और भी रिवायत है लेकिन 2 रिवायत आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। 1 बार भी पढ़े, 3 बार भी पढ़े, फिर वो देन महर अदा हो गया। फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों रहने लगे। शैतान ने बहकाया, अल्लाह ताला ने जन्नती लिबास उतार दिए और जन्नत से निकाल दिए, दोनों को निकल जाओ, यहाँ अब रहने का हक़ नहीं है। जिस चीज़ से मैं मना किया तो तुम दोनों ने खा लिया। और ये शैतान ने वसवसा डाल के खिलाया धोखे में। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, याद नहीं रहा, जन्नती लिबास उतर गए, जन्नत से बाहर निकाल दिए गए। कहाँ उतारे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरांदीप में, जो आज ये जगह श्रीलंका में पाया जाता है। उस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान के अंदर था। तो मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहला इंसान है, सबसे पहला नबी, सबसे पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो इसी हिंदुस्तान के सरज़मीन में कदम रखा, जो आज श्रीलंका अलग होकर के सरांदीप जगह में उतारा गया था। और फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। और फिर दोनों मियाँ बीवी 200 साल और एक रिवायत 300 साल रोते रहे। 200 साल या 300 साल रोते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कलिमात सिखाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, फिर तौबा कबूल हुई। वो चंद कलिमात क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला ने सिखाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते रहे, फिर दुआ कबूल हुई। आज हम सब हज़ारों गलतियाँ करते हैं, अल्लाह के नाफरमानी करते रहते हैं, कभी भी हम सबको जुदा होने का हुक्म नहीं दिया। नबियों का मकाम व मर्तबा ज़्यादा है तो नबियों के ऊपर निगरानी ज़्यादा और पकड़ भी ज़्यादा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने उम्मतें और कौमें आई हैं उन सब को भी हल्का फुल्का पकड़ होता था, लेकिन आज के दौर में पूरा पकड़ होता था। लेकिन आज के दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते बहुत ढीले। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहे और मक्का में रहने लगे, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से गुज़र गए, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी गुज़र गए और मक्का में उन दोनों के कब्र हैं। तो बहरहाल बात पूरी समझ में आ गई होगी कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान जो पैदा फरमाया है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और औरतों में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इन दोनों को सबसे पहला इंसान पैदा फरमाया है। और फिर आखिर में कौन इंसान आएगा वो अल्लाह को बेहतर मालूम है कि क़यामत से पहले सबसे आखिरी इंसान और सबसे आखिर में कौन पैदा होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।